پاکستان میں موجود اور پاکستان سے باہر تمام دیکھنے اور سننے والوں کو انیسہ ستی کا السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انکہی۔ آج ہم بات کریں گے 5 اگست کو تحریک انصاف کے ممکنہ احتجاج کے بارے میں۔ اس حوالے سے عوامی رد عمل کیا ہو سکتا ہے اور حکومت کی کیا حکمت عملی ہوگی، اسی سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب راجہ شہباز بٹی صاحب، بہت شکریہ سر آپ کا۔ رہنما تحریک انصاف ہے آغا ساجد شاہ صاحب، بہت شکریہ سر، سینئر تجزیہ کار ہیں ہمارے ساتھ۔ سر سوالات کا آغاز کریں گے، آپ سے جاننا چاہیں گے 5 اگست کے جلسے کے حوالے سے تحریک انصاف کی کیا تیاریاں ہیں اور تحریک انصاف کس طریقے سے اس کو دیکھ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 تاریخ کو جو ہمارے قائد نے کہا کہ 5 تاریخ کو تحریک پیک پہ لے کے جانی ہے، ہم نے جلسے کی اپلیکیشن دی ہے، لیکن کیونکہ پنجاب میں ہمیں جلسے کی اجازت ہمیں پتہ ہے کہ نہ ہمیں عدلیہ سے کوئی امید ہے کہ وہ ہمیں جلسہ کرنے دیں گے، تو اس کے لیے پلان بی ہمارا یہ ہے کہ ہم ہر ضلع میں ہم احتجاج کریں گے، روڈز بلاک کریں گے انشاءاللہ۔ پنجاب کوئی ہم ان سے ریکویسٹ دی ہے پراپر، ابھی ڈی سی وہ ریجیکٹ کرے گا تو ہم اس کے لے کے عدلیہ کے پاس جائیں گے، لیکن یہ ہم پہلے پریکٹس کر چکے ہیں ہر جلسے میں، تو ہمیں آج تک تو اجازت نہیں ملی اور امید ہے کہ اس دفعہ بھی نہیں ملے گی۔ سر آپ سے جاننا چاہوں گی، آپ یہ بتائیے گا کہ 5 اگست کا یہ احتجاج کیا حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ثابت ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیلنج سب سے پہلے اس میں 2-3 چیزیں میں اس کو ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلے کہ ایک ایڈوانس میں ہم نے سوچ لیا کہ ہمیں اجازت نہیں ملے گی اور ہم نے پروٹیسٹ کرنا ہے، اسٹیٹ کے خلاف بھی کرنا ہے۔ یہ ایک عجیب سی بات ہے، یعنی آپ کو اجازت اگر نہیں ملی اٹ مینس کہ آپ اسٹیٹ کی ریٹ کو نہیں مانتے۔ دوسری چیز آپ نے بات کی کہ حکومت کو ٹف ٹائم، پہلے تو مجھے یہ سمجھنا ہے کہ یہ احتجاج ہو کیوں رہا ہے۔ 26 نومبر کو جو احتجاج کیا گیا تھا تو اس وقت ایک نعرہ لگا تھا بشرا بی بی کی طرف سے بھی اور باقیوں کی طرف سے بھی، ڈی چوک کے اندر کھڑا ہو کے شور مچایا گیا تھا کہ آج ہم نے بانی پی ٹی آئی کو رہا کروانا ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی آپ بانی پی ٹی آئی کو رہا کروانا کیسے چاہ رہے ہیں۔ میں کسی پارٹی کا سپورٹر نہیں ہوں، لیکن مجھے سمجھنے کی آج تک میں نے جس بھی بھائی سے بات کی ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ جیل توڑ کے بانی پی ٹی آئی کو باہر نکلوانا چاہ رہے ہیں، قانونی جنگ آپ لڑ رہے ہیں اور آپ اتفاق نہیں کرتے۔ اگر کسی بھی آپ کے سپورٹر کو یا لیڈر کو عدالتی ریلیف ملتا ہے تو آپ شکریہ ادا نہیں کرتے اور نہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی عدالتوں نے انصاف کیا۔ لیکن اگر کہیں پر سزا ہوتی ہے ثبوتوں کی وجہ سے یا جو بھی ہے، چلیں آپ کا اعتماد نہیں ہے عدلیہ کے اوپر، حالانکہ یہ وہی عدلیہ ہے جس پہ آپ کا اعتماد تھا، تو اس کے باوجود میں آ رہا ہوں اسی طرف آ رہا ہوں، اس کے باوجود آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ دیکھیں اگر آپ کے خلاف یعنی کسی کے بھی خلاف فیصلہ آتا تو آپ کے پاس قانونی راستہ اپیل کا ہوتا ہے، اس میں آپ نے جانا ہے اور جا رہی ہیں، طریقہ کار ہے۔ احتجاج کا مقصد کیا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، ان سے بھی پوچھنا چاہوں گا، مجھے یہ بتا دیں 5 اگست کو آپ احتجاج کرنے جا رہے ہیں، احتجاج کس چیز کا کر رہے ہیں، آپ چاہ کیا رہے ہیں، آپ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ جی سر، جیسے آپ نے بات کی نا کہ ہمیں پہلے سے کیسے پتہ ہے کہ ہمیں اجازت نہیں ملنی۔ ہم نے اس تحریک میں خاص کر رجیم چینج کے بعد 9 مئی کے واقعے کے بعد 2 سال ہو چکے ہیں۔ 2 سالوں میں جو ہم نے اپلیکیشنز دی، ہمیں آج تک جلسے کی اجازت نہیں، جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے۔ دوسری چیز آپ نے کہا کہ احتجاج کرنے کس چیز کا جا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عزلی آزاد ہے؟ 6 مہینے ہو گئے ہیں، آپ کا خان صاحب کی اپلیکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، وہ ڈیٹ نہیں مل رہی، تو ہم کیسے اس سے امید رکھ سکتے ہیں؟ اور یہ اسٹیٹ کے خلاف نہیں ہے، اسٹیٹ میں وہ عناصر جو اس ملک کو یرغمال بنائے بیٹھے ہیں ان کے خلاف ہے۔ اور ہمارا احتجاج جو ہے وہ عمران خان کی صرف رہائی نہیں ہے، ہمارا احتجاج کا سب سے بڑا ہمارا جو مقصد ہے وہ ہے عمران خان کو رہائی اس لیے کرو کہ بے قصور ہے۔ دوسرا مینڈیٹ کی واپسی ہے۔ کیا ہمارے اسی پنڈی میں کمشنر نے جو بیان دیا اس پہ کوئی تحقیقات ہوئی؟ آج تک نہیں ہوئی، بلکہ وہ بیچارہ خود غائب ہو گیا ہے۔ تو ہم تو احتجاج اس لیے بھی کر رہے ہیں۔ آپ یہ مانتے ہیں کہ اس عدلیہ پہ ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے؟ آپ کہیں اس فورم پہ کہ اس عدلیہ کو ہم نہیں مانتے، عدالتوں کو ہم نہیں مانتے، آپ پھر اپیل میں کیوں جا رہے ہیں؟ آپ فورم کو جب آپ کو اعتماد ہی نہیں ہے، اعتبار ہی نہیں ہے، کس کو آپ نے کہہ دیا کہ عدلیہ بالکل فیک ہے، ون سائیڈڈ ہے، پارشل ہے۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ حکومت اجازت دے کیوں نہیں رہی ہے احتجاج کی؟ اگر وہ پرامن جلسہ کرنا اسٹارٹ میں وہ یہی کہیں گے کہ پرامن احتجاج ریکارڈ کروانا چاہ رہے ہیں، پرامن جلسہ ہوگا، تو پرامن جلسے کی اجازت حکومت کیوں نہیں دے رہی؟ 9 مئی کو بھی پرامن جلسہ ہوا، 26 نومبر کو بھی پرامن جلسہ ہوا، ساری ٹرائیاں تو کر چکے ہیں، ابھی بھی آپ پرامن جلسے کی گارنٹی دیتے ہیں؟ اسلام آباد میں آپ نے 26 نومبر پہ پرامن جلسہ ہوا ہے، لاہور کانا منڈی میں جہاں آپ نے اجازت دی 26 میٹرو اسٹیشن کے ساتھ جو حالات ہوئے ہیں فوٹیجز ساری موجود ہیں۔ دیکھیں وہ تو ہم نے 9 مئی کا کہا ہے کہ آپ سی سی ٹی وی فوٹیج نکالیں جو اس میں ملوث تھے ان کو قصوروار ٹھہرائیں۔ شہباز صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے وہ کلیم کر رہے ہیں کہ پہلے
पहले भी पूरा मन एहतजाज रिकॉर्ड नहीं हो सका, एक दफा भी पूरा मन नहीं रिकॉर्ड हो सका। तो मुझे बताइएगा इस दफा आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी है, क्या ऐसी हिकमत अमली है कि ये लाजमी पूरा मन ही होगा? पूरा मन एहतजाज 26 को रिकॉर्ड नहीं हो सका क्योंकि रियासत की तरफ से दहशतगर्दी हुई है। आप अनीस सत्ती शहीद अभी उसको भी देखें, आप हमारे शोधा हैं, गोलियां रियासत ने चलाई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी एक पुलिस वाले को नुकसान नहीं जैसे आपने अनीस सत्ती का जिक्र किया, सर मैं आपकी तरफ आऊंगी, पहले आपसे पूछना चाहूंगी, अनीस सत्ती शहीद हुए काफ़ी अरसा गुजर चुका है और रिसेंटली उन पे एक FIR हुई है, कोटली सतिया पुलिस का ये कारनामा है कि उन पे FIR हुई है कि वो वॉल चौकिंग कर रहे थे। तो इस FIR को आप किस तरीके से देखते हैं? अच्छा, पाकिस्तानी निज़ाम को अगर देखा जाए ना, अगर जनरली देखा इसको जस्टिफाइड नहीं हम कर सकते, जस्टिफाइड नहीं हम कर सकते कि किसी भी सूरत ये चलें ठीक है अच्छा हुआ है या ऐसा हो जाता है, जस्टिफिकेशन मैं नहीं दे रहा हूँ, ये बिल्कुल गलत हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो इसके ज़िम्मेदारान को बिल्कुल ज़ाहिर है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि इससे ये साफ ज़ाहिर है कि बाकायदा छानबीन करके तसल्ली करके सबूतों की मौजूदगी में, फुटेजेस की मौजूदगी में FIRs नहीं हो रही, बल्कि एक डेटा रखा हुआ है और वहाँ से नाम उठा के FIRs दे दी जाती हैं, तो ये चीज़ प्रूव हो रही है जो कि बिल्कुल गलत है। तो सर इस चीज़ को माना जा सकता है कि मोस्टली FIRs जो है हकीकत में मबनी नहीं होंगी? लाजमी नहीं है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जिनकी फुटेजेस मौजूद है, जैसे भी बात हो रही थी 9 मई के हवाले से, जिनकी फुटेजेस मौजूद हैं, आपने और हमने सब ने मिलके मोहतरमा यास्मीन राशिद साहिबा की वो फुटेज देखी है जिसमें वो कहती है तुम भी पहुंचो मैं भी आ रही हूँ। इसके बावजूद अगर उनको सजा होती है तो हम कहते हैं ये 9 मई तो हमने किया ही। लेकिन आपने वो दूसरी फुटेज नहीं देखी जिसमें वो कह रही हैं कि आपने कोर कमांडर हाउस के अंदर नहीं जाना। आप एक फुटेज को काउंट कर रहे हैं। नहीं, सारी चीजें ना, सारी चीजें ना, पाकिस्तान का कोई भी कोना है वहां पे एहतजाज, पुरअमन एहतजाज किया जा सकता है, चाहे वो जिना हाउस है कोई भी जगह है, लेकिन वहां पे पुरतशद्दुद वाकयात, और वो आप सिर्फ उसको वहां जाने का कह रहे हैं लेकिन वो फुटेज काउंट नहीं कर रहे जिसमें वो तमाम फुटेज इस वक्त रिकॉर्ड का हिस्सा हैं जहां पर डंडे उठाए हुए थे, मारा